الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Say, I seek refuge in the Lord of the dawn. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. From the evil of what He has created. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. And from the evil of the utterly dark night when it comes. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. And from the evil of those who blow on knots. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. And from the evil of the envious when he envies. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنساري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها كانت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبكت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا
قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا، وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بار خواب مشهد و دیدم دارم بهت سلام میدم، ذریح با صفات و بوسیدم مام هشتم. نگو که اسمم از قلم افتاده، شوق زیارت در دلم افتاده، چشمم به تصویر حرم افتاده امام هشتم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رو کے معصوم کن، رو کے معصوم کن، تو سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا.
غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم اے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل دہلتا ہے میرا، اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں قوم میں صورت تیری، اے غریب الغربا، دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئی وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے علم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، نہ چھنی میری ردا، اے میرے بھائی رضا، جب سے پہنچی ہوں میں کم، دل ہے قابو میں کہاں، غم زدہ آئے نظر شہر کے سب پیر و جوان، دیکھ کر کالے علم، دیکھ کر کالے علم، دل دہلتا ہے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کا دامن بھی جھلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی، تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی، روز صغرا کی طرح، روز صغرا کی طرح میں جھلاتی ہوں دیا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على الأولين عدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمت اللہ علی المحبین ولعنت اللہ علی الاعداء اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں امامت کے سلسلے میں فرماتا ہے وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے کائنات کا امام، کائنات کا پیشوا، کائنات کا رہبر ان لوگوں کو بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان پر پہلے سے یہ وحی کی ہے کہ وہ عمل خیر انجام دیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور ہم نے انہیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ وہ حیات نماز کو عطا کریں، زکوٰۃ کو زندگی عطا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ان کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت یہ ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، جنہیں ہم نے رہبر بنایا ہے، ان کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ انہوں نے ماضی میں کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے. انہیں ہم نے معصوم بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک زندگی گزار لینے کے بعد، کلمۃ الحق پڑھنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے. نہیں، ہم نے انہیں جب دنیا میں بھیجا ہدایت کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا اور معصوم بنا کر بھیجا، محفوظ عن الخطا بنا کر بھیجا. لہٰذا آج ہم اور آپ اسی سلسلے سے کہ جنہیں اللہ نے رسالت کے بعد امامت کا جو سلسلہ شروع کیا، رسالت کے فوراً بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا، رسالت اور امامت. 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے والا پروردگار کیا اور 14 نبی نہیں بھیج سکتا تھا؟ اللہ نے کیوں نبوت کا سلسلہ ختم کیا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا؟ رسالت کا کام یہ ہے، نبی کا کام یہ ہے، پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ دین پہنچائے.
پیغمبر اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے، وہاں کی خبریں سناتا ہے، اللہ جو ان کے ذریعے بھیجتا ہے وہ سب ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب آخری نبی نے آخری پیغام پہنچا دیا، ولایت کو پہنچا دیا، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، خدا نے اس دین کو سند دے دی، اکملت لکم دینکم، اب یہ دین کامل ہے، لہٰذا اب دین میں کچھ اور آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ پیغمبروں کے ذریعے بھیجا، آخری پیغمبر نے آخری پیغام پہنچا دیا، لہٰذا اب پیغام پہنچانے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام جو ذمہ داری دی گئی تھی پیغمبروں کو وہ پوری طرح سے ہو گیا، اب اس شریعت کو، اس دین کو بچانے والوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پیغمبر دین لانے والے ہیں، امام دین کی حفاظت کرنے والے۔ امام حسین علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا سے جب بھی کوئی کہتا تھا کہ مولا عراق کی طرف نہ جائیے گا، اس راستے سے نہ جائیے گا، عورتوں کو لے کر نہ جائیے گا، امام ہر مرتبہ یہی جواب دیتے تھے، تم چاہتے ہو حسین بچ جائے، حسین چاہتا ہے دین خدا بچ جائے۔ جو ذمہ داری امام کی ہے دین خدا کی حفاظت کرے، وہ ذمہ داری سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اور صرف امام حسین نے ہر دور میں جیسے حالات تھے اماموں نے اس کے مطابق دین کی حفاظت کی ہے۔ مولا علی 25 سال تک خاموش رہے، امام نے صبر کیا، امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، اور دین کی حفاظت کی گئی۔ یعنی یہ دین اتنا قیمتی ہے جس کے لیے اللہ نے نبوت کے بعد امامت کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔ اور 8ویں امام کی شب شہادت ہے، ہم 8ویں امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور امام کا یہ قول معروف ترین قول ہے، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ، التقوی فوق الایمان بدرجۃ، الیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ الایمان فوق الاسلام، اسلام اچھی چیز ہے، مسلمان ہونا اچھی چیز ہے، لیکن ایمان اسلام سے بہتر درجہ ہے۔ اقرار باللسان اسلام ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے مسلمان ہو گئے، لیکن جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے اس کو جب تک کہ دل کے اندر نہ اتارا جائے ایمان نہیں بنتا۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل تک اسے پہنچانا، ہر اس بات کو جو ہم سے منوائی جا رہی ہے دل قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم صرف ایک خدا کو کیوں مانے، ہم 1,24,000 نبیوں کو کیوں مانے، اور اس کے بعد ہم 12 اماموں کو کیوں مانے؟ نہیں، خدا کو مان لینے کے بعد ہم سے خدا جو منوانا چاہ رہا ہے ہمیں ماننا ہے۔ اس ماننے کو ایمان، اور یہ ایمان بالتوحید، ایمان بالکتاب، ایمان بالقیامہ، یہ ساری چیزیں جو ہم سے منوائی گئی ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل اس بات کو قبول کرے تو یہی امام کرے الایمان فوق الاسلام بدرجۃ، اسلام سے اچھا درجہ ایمان کا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں التقوی فوق الایمان بدرجۃ، ایمان بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب مومن بن گئے ہیں تو اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اب تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے جو ہمیں بنایا، پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر تقوی کی طرف متوجہ کیا کہ اب ایمان لانے کے بعد تم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا جاتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ خدا جن باتوں سے راضی ہوتا ہے، جس کام سے راضی ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ رہو، یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اس بات کی فکر کرے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم گنہگار تو ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے تو ہیں، لیکن کیا خطائیں کرنے سے پہلے ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے، یہ بات اہل بیت کی ناراضگی کی سبب ہو سکتی ہے، بعد میں معافی مانگی جائے، اس سے پہلے احتیاط کیا جائے۔
متقی بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں ہم حاضر رہیں، جہاں خدا ہمیں ناپسند کرتا ہے وہاں ہمارا وجود ہرگز نہ رہے. پھر امام کہتے ہیں الیقین فوق التقوی بدرجۃ. مسلمان ہو گئے ہو، ایمان لا چکے ہو، متقی ہو گئے ہو، یقین کی منزل میں آؤ. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے سب کو نہیں دی ہے. یقین جو اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، خدا یقین کی دولت صرف انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے. یہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان نے سوال کرنا ہے کہ پروردگار میرے ایمان کو یقین کے درجے پر پہنچا. جو کچھ ہم سے منوایا گیا ہے یہ صرف زبان تک نہ رہے، دل تک بھی نہ رہے، بلکہ یقین کی منزل میں آئے. جب انسان یقین پر آ جاتا ہے تو دنیا اس کے کتنی ہی مخالف ہو جائے، حالات کتنے ہی خراب ہو جائے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، خدا سے بدگمان نہیں ہوتا. یقین کی منزل میں آنے کے بعد یہ، کیونکہ امتحان تو ہوگا، ساری زندگی ہمیں آزمایا جاتا رہے گا، لیکن یہ امتحان میں ہم نا امید نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو جائے، اللہ سے بدگمان نہ ہو جائے. جب یقین ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ آزمائش ہے. ہاں دعا کرتے کہ پروردگار اس آزمائش میں ہمیں ہماری ایمان کی سلامتی کے ساتھ باہر نکال. تو نے امتحان میں ڈالا ہے، تو ہی ہمیں امتحان سے باہر نکال سکتا ہے. لہذا یقین تک پہنچا جائے کہ وہ جو کچھ ہمیں منوایا گیا، ہم یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار جو تو نے ہم سے چاہا ہم اسے مان رہے ہیں، اور جو تو ہم سے کروانا چاہتا ہے اس چیز پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم راضی ہیں. لیکن 8ویں امام کا زمانہ، کیونکہ مولا بہت زیادہ ایران میں نہیں رہے، 3.5 سال، 3.5 سال سے 4 سال امام ایران میں رہے. زیادہ امام مدینے میں رہے ہیں. لیکن امام کے بابرکت قدم جب ایران میں آئے، لوگوں نے امام کا استقبال کیا، ولایت کو قبول کیا. حالانکہ امام کا وہ کردار تھا، وہ اخلاق تھا کہ مؤمنین تو امام پر جان چھڑکتے تھے، لیکن جو دشمن تھے وہ بھی مجبوراً ہی صحیح لیکن امام کے مقام اور مرتبے کو قبول کرتے تھے. مامون کو ماننا پڑا، ولی عہد بنایا اس نے، حالانکہ امام نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ولی عہد بنایا دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح کہ ہاں ہم آل محمد کے ساتھ مخلص ہیں. اور جب اس نے اپنی حکومت، کیوں امام کو مدینے سے ایران بلانے کی ضرورت پڑی؟ جب اس نے اپنی حکومت قائم کر لی، اپنے مشورہ لینے والوں کو بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ اب میری حکومت قائم ہو چکی، کیا کوئی ہے جس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ ہاں اب بھی 3 خطرے ہیں. بھلے سے تو نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے لیکن اب بھی 3 خطرے ہیں. کون سے 3 خطرے ہیں؟ کہا پہلا خطرہ تو تیرا بھائی امین ہے، دوسرا خطرہ تمہارا وزیر ہے جو خود بنی عباس میں سے ہے، تم بنی عباس بن کے جو حکومت کر رہے ہو، تیسرا وہ فرزند رسول جو مدینے میں ہے. اب اس نے کہا کہ امین کا خطرہ تو میں سمجھتا ہوں، اسے راستے سے ہٹا دوں گا، وزیر کا خطرہ بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن ان سے کیا خطرہ ہے جو فرزند رسول مدینے کے اندر ہیں؟ مشورہ دینے والوں نے کہا جس خلافت پر تو بیٹھا ہے ان کا حق ہے، ان کے چاہنے والے اگر متحد ہو جائیں، وہ قیام کر دیں تو یہ خلافت تجھے چھوڑنی پڑے گی، یہ حق ہے جو غصب کیا گیا ہے. اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، ہم ان کے چاہنے والوں کو متحد ہونے ہی نہیں دیں گے، ہم انہیں مدینے سے اپنی نظروں میں بلا کر رکھیں گے، ہم انہیں ایران میں رکھیں گے، ہم ان پر نظر رکھیں گے کہ وہ کس سے ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. لہٰذا امام کو کہ کہیں مؤمنین متحد نہ ہو جائیں، کہیں امام اپنے حق کے لیے قیام نہ کریں، امام کو مدینے سے بلوایا گیا، تنہا بلوایا گیا. ساتھ میں بہن بھائی نہیں آ سکتے ہیں، کوئی اولاد نہیں آ سکتی ہے. آپ جانتے ہیں 7ویں امام کثیر العیال امام تھے، 19 بیٹیاں تھی، 18 بیٹے تھے. کہیں ہے کہ 18 بیٹیاں تھی، 19 بیٹے تھے. یعنی امام رضا کے اتنے بھائی بہن تھے، ایک بیٹا تھا، لیکن یہ شرط لگائی گئی آپ تنہا آئیں گے.
اور پھر امام جب آئے ہیں، امام کو نصیب نہیں ہوا کہ دوبارہ مدینہ آتے۔ ایران میں 3.5 سال کے بعد امام کی شہرت، امام کی عظمت، امام کی کرامات جب لوگوں تک پہنچتے جاتے ہیں اور امام سے لوگ نزدیک ہوتے جاتے ہیں، امام کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر، معجزات کو دیکھ دیکھ کر کہ یہ فرزند رسول ہے، ان کا حق زیادہ ہے، آخرکار 3.5 سال میں امام کو اتنی جلدی زہر دے دیا گیا۔ لیکن امام نے جب امام مدینے سے آئے اور ایران میں آئے ہیں، اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ ایران میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ مامون نے اپنے ماہرین موسمیات کو بلا کر تسلی کرنی چاہیے، اس سال ہوگی بارش؟ کہا نہیں، اس سال بھی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا تو اب وہ جو فرزند رسول آئے ہیں ان سے کہو کہ نماز استسقاء پڑھیں اور دعا کریں تاکہ بارش ہو۔ بارش تو ہونی نہیں ہے، ماہرین موسمیات پہ زیادہ یقین اور بھروسہ ہے۔ کہا کہ ان سے کہو کہ وہ دعا کریں، اگر وہ فرزند رسول ہیں، اگر وہ حاجت روا ہیں، اگر وہ مشکل کشا ہیں۔ امام کے پاس یہ پیغام آیا، امام نے کہا کریں گے، لیکن آج نہیں، 3 دن کے بعد کریں گے۔ جب کہا نا کہ 3 دن کے بعد کریں گے تو کہا کہ کیوں 3 دن کے بعد؟ کہا اس لیے کہ ہمارے جد رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم کام ہوتا تھا تو 3 دن روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد وہ خاص دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے، لہٰذا ہم بھی 3 دن روزہ رکھیں گے، اس کے بعد بارش کے لیے دعا کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن صحیح۔ یہ امام اگر چاہتے اسی وقت بارش ہو جاتی، امام چاہتے تھے یہ خبر دور دور تک پھیلے کہ کوئی فرزند رسول آئے ہیں، وہ دعا کرنے والے ہیں، جن کی دعا کے نتیجے میں بارش ہونے والی ہے، تاکہ یہ معجزہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اور یہ بات پھیلتی گئی، دور دور تک جاتی گئی کہ فرزند رسول اس سال دعا کرنے والے ہیں اور بارش ہونے والی ہے۔ اور ہوا ایسا کہ امام نے آ کر جب دعا کی، بادل آنے لگے، کھڑکیاں بجنے لگی، مامون پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بارش ہونے والی ہے۔ ماہرین موسمیات تو کہتے تھے نہیں ہوگی، وہ کہتے ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی تھی۔ یہ تو فرزند رسول کی دعا کا اثر ہے، بارش نہیں ہونی تھی، فرزند رسول کی دعا کی بنا پر یہ بارش ہو رہی۔ اس نے سارے ماہرین موسمیات کو قید میں ڈال دیا کہ یہ معجزہ کسی سے نہیں کہنا، بس یہی کہنا کہ بارش تو ہونے ہی والی تھی۔ لیکن جب عام لوگوں نے دیکھا کہ امام کی دعا میں اتنا اثر ہے، مشکل میں تھے لوگ، بارش ہوئی، اللہ کی رحمت برس گئی، امام اس معاملے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے کہ امام کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ اب امام کے پاس لوگ اکثر آتے تھے، مولا دعا کر دیجئے، کچھ پڑھ کے دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی اسم اعظم بتا دیجئے۔ امام سب کو دعائیں بتایا کرتے تھے۔ ایسے میں جب خود مامون کو ایک مرتبہ ضرورت پڑی اور اس کو سفر پر جانا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام کے در پر جاروب کشی کرنے والے کو معروف کہتے، جبکہ بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن امام کی غلامی کو قبول کیا، اپنا سارا بزنس چھوڑ کر، مشک، زعفران، خوشبو کی تجارت کرنے والا۔ امام رضا کی حدیث ہے کہ اگر تم ولایت کا کم سے کم حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں جب بچے پیدا ہوں ان کے نام علی اور فاطمہ رکھا کرو، کم سے کم 7 دن تک انہیں علی اور فاطمہ کہہ کے پکارا کرو، 8ویں دن جو تمہیں نام رکھنا ہے رکھو، یعنی کوئی نومولود ہو تو اس کا نام علی اور فاطمہ 7 دن تک۔ راوی کہتا ہے مولا اگر 8 دن کچھ اور نام ہی رکھنا ہے تو 7 دن علی اور فاطمہ کہنے کا کیا فائدہ؟ مولا نے کہا یہ اتنے بابرکت نام ہیں کہ صرف 7 دن بھی اپنے بچے کو علی کہہ کے پکارو گے، بیٹی کو فاطمہ کہہ کے پکارو گے، اس کردار کی برکتیں تمہارے بچوں میں دکھائی دیں گی۔ 8ویں دن جو نام رکھنا ہے رکھو، یہ بابرکت نام ہے۔ تو نام کی جو برکتیں، معروف کے پاس یہ امام رضا کے غلام ہیں، کام کرنے والے، جاروب کشی کرنے والے۔ مامون نے کہا کہ جاؤ امام رضا سے کوئی تعویذ لے آؤ، غلام آیا، امام گھر پر نہیں تھے، معروف نے کہا مولا تو نہیں ہے۔
मामून ने कहा अच्छा जाओ मारूफ से पूछो, वो बहुत इमाम के साथ रहता है, उसे मालूम है कि मौला क्या देते, कौन सी तावीज देते, कौन सी दुआ देते। उसने आकर कहा क्या तुम कुछ दे सकते हो? कहा क्या मामून ने मांगा है? कहा हाँ। इमाम नहीं है, तुम ही दे दो। उसने एक कागज पर उन्होंने कुछ लिख कर दिया और कहा कि मामून से कहना कि अगर तूफान आ जाए तो ये जो मैं लिख कर दे रहा हूं, बस ये पर्ची समंदर को दिखा देना, तूफान ठहर जाएगा। अब आगे वाकई मामून जब सफर पर गया और एक बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान में घिर गया, उसे याद आया इमाम ने नहीं, इमाम के गुलाम ने कुछ लिख कर दिया है। अपनी जेब में हाथ डाला, वो पर्ची को जैसे ही दिखाया समंदर खामोश हो गया, लहरें रुक गई, पूरी हिफाजत के साथ वापस आया। सबसे पहला काम मारूफ को बुलाओ। इतनी अच्छी दुआ दी, इतनी अच्छी तावीज दी, इतना खतरनाक तूफान था, लेकिन इस दुआ की बरकत से, इस तावीज की बरकत से मैं पूरी हिफाजत के साथ आ गया। बता कौन सा इसमें आजम है? मारूफ ने कहा तूने खोल के नहीं देखा? कहा नहीं, मैंने सुना है कि तावीज अगर खोल के देखे तो उसका असर उड़ जाता है। कहा इसका असर नहीं उड़ता, खोल के देखो। उसने अब जैसे ही खोला तो उस पे लिखा हुआ था अल मारूफ। इतना गुस्सा आया कि इतने बड़े बादशाह के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी। मैंने कोई दुआ मांगी, तावीज मांगी थी, कोई आयत लिख कर देनी चाहिए थी, अपना नाम लिख कर दे दिया। मारूफ कहता है कुछ भी लिख कर दिया और तुम्हारा काम तो बन गया, तुम्हारी हिफाजत तो हो गई। कहा नहीं, तुझे सजा मिलेगी। अपना नाम लिख कर दे दिया इसमें आजम की जगह पर। मारूफ ने कहा सुन, ये मैंने अपनी वजह से नहीं किया, मैं मौला के घर में दिन भर रहता हूँ और इमाम दिन भर मुझे मारूफ 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 कहकर बुलाते हैं। इमाम के बाबरकत जबान पर इतनी मर्तबा ये नाम आया है कि मुझे यकीन हो गया है इस नाम के अंदर बरकत आ गई होगी। अपनी वजह से नहीं, इमाम की लबों पर रहने की वजह से। जब नाम मारूफ में इतनी बरकत है कि तूफान ठहर जाता है, तो अली और फातिमा नाम में कितनी बरकत होगी। वो अली जो कभी अल्लाह की जबान पर, कभी रसूल अल्लाह की जबान पर रहा, वो फातिमा जो कभी अल्लाह की जबान पर, कभी रसूल खुदा की जबान पर रहा। ये बरकत वाले नाम हैं, इन नाम के असरात होते हैं। क्योंकि अली नाम रखने पर पाबंदी थी, अहले बैत के नाम रखे नहीं जाते थे, जो नाम रखते थे उनको कत्ल किया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था 80 साल तक। लिहाजा हसरत थी मासूमीन को कि बच्चों के नाम अली और फातिमा रखा जाए। और ये अली और फातिमा ही नहीं, बल्कि मासूमीन के घराने के नाम रखे जाए कि जिस नाम को भी इंसान रखेगा वो लोगों के लिए बाबरकत होगा। इमाम रजा अपने नाम के साथ में, इमाम की हदीस के मुताबिक, जब हमारे घरों में नए बच्चे आए तो उनके नाम अली और फातिमा। फिर ये बाबरकत इमाम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मामून ने इमाम के नाम का सिक्का निकाला। ये जो कुछ खुसूसियात है इमाम रजा की, और उस सिक्के की तहरीर थी। वो चांदी का सिक्का होता था जिसपे लिखा होता था अर रजा मिन आले मोहम्मद, रजा आले मोहम्मद में से हैं। ये सिक्के निकले बाजार में और आकर फजल बिन रबी ने कहा कि मामून से कि तूने क्यों सिक्के निकाले? उसने कहा बस मैंने लोगों के दरमियान इमाम के नाम के सिक्के निकाले। का तू चाहता था तेरी हुकूमत का सिक्का हो, वहां सिक्के की हुकूमत चल रही है। क्या मतलब है? लोगों के पास जो सिक्का जाता है, चाहने वाले उसे बाबरकत समझते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं ये जब तक घर में रहेगा खैर घर से जाएगा नहीं, शर घर में आएगा नहीं, ये इमाम के नाम का सिक्का है। वो बाजार में दोबारा लाते ही नहीं है। कहा ठीक है तो फिर सिक्के बंद करवा दो, बैन करवा दो। कहा कि अब कैसे सिक्के बैन होंगे? कहा इनको लालच दो, 1 दीनार दे जाएं, 5 दीनार का सामान ले जाएं। कहा नहीं, ये इमाम की अकीदत में कभी लालच में नहीं आते। कहा तो फिर इन पर जुल्म करो और ये 3 दिन के लिए ऐलान कराओ कि 3 दिन में जिसके पास जितने सिक्के हैं वो लाकर दरबार पे जमा कराए। 3 दिन के बाद अगर किसी के घर से, मकान से, आस्तीन से, जेब से, कहीं से भी सिक्का मिला तो उसे कोड़े मारे जाएंगे।
اب جب یہ اعلان ہوا مومنین پریشان ہوئے، امام کے پاس آئے، امام خراسان میں تھے کہ مولا یہ تو مشکل ہو گئی ہے، کوڑے مارے جائیں گے اگر یہ سکے ہم اپنے پاس رکھیں۔ مولا نے کہا کیوں فکر کرتے ہو، مشکل ہے تو مشکل کشا بھی تو ہے، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے۔ مولا نے کہا وہ سکے جو تمہارے پاس ہے ایک جگہ جمع کر دو، لا کر لوگوں نے اپنے اپنے سکے رکھ دیے۔ امام نے بازار سے ہرے رنگ کا کپڑا منگوایا، ایک سکہ لیتے ہیں، ایک کپڑا لیتے ہیں، اپنے بابرکت ہاتھوں سے گرہ لگاتے ہیں، جس کے جتنے سکے تھے مولا نے اس کو اتنے دیے۔ لوگوں نے کہا مولا کیا کریں؟ کہا اپنے بازو پر باندھو۔ لوگوں نے کہا مولا ہماری جان کو خطرہ ہے، اگر ہمیں تازیانے مارے جائیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ مولا نے پھر سے یہی کہا رضائے آل محمد کا دام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے، ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پر، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ درود پڑھنے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی امام نے جو ضمانت لی ہے یہ وہ امام ہے جو ایک ہرن کا دل نہیں توڑتا، چاہنے والوں کے دل ٹوٹ سکتے ہیں۔ رؤوف امام ہے، بہت زیادہ رحمان رحیم، اور اس کے بعد جو رؤوف کی منزل آتی ہے بڑی ناز برداری کرتے ہیں مولا۔ یہاں پر امام جب ایران میں ہیں بہت زیادہ لوگوں نے امام کے ساتھ جو مناظرے کیے، کیونکہ مامون علم دوست تھا، اس کے دربار میں ہمیشہ علماء ہوا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی سے وہ یہ کہتا تھا کہ آج امام کے ساتھ مناظرہ کرو، اور وہ کہیں چاہتا تھا کہ امام کسی سوال کے جواب میں مشکل پیش آ جائے اور امام جواب نہ دے سکے، لہٰذا ہمیشہ لوگ آ کر مسئلے اور کوئی مشکل آ جاتی تھی، فرزند رسول یہ آپ کے جد کا دین ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے مسئلوں کا حل بتائیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ ایسے ہی ایک شخص ایک دہریہ ایتھیسٹ، اس نے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کا جب عقیدہ ہے یہ جو بھی کچھ کرتے دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد جزا ملے گی، نماز کی جزائے مرنے کے بعد، روزے کی جزائے مرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کی جزائے مرنے کے بعد، یہ عمل کا زمانہ ہے، یہ زندگی میں عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اذیت میں ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ جزا مرنے کے بعد ملے گی۔ اس نے ایک مسلمان سے کہا، دوسرے مسلمان سے کہا کہ اگر مرنے کے بعد نہیں اٹھے تو کیا؟ یعنی اتنی زحمت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لذت دنیا کو ایک طرف رکھ کے صرف اللہ کی رضا کی فکر کرتے ہیں، اور سارا معاملہ مرنے کے بعد کے لیے۔ اگر مرنے کے بعد نہیں اٹھے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے نا، عقیدے ہر زمانے میں سب کے اچھے تو تھے نہیں، وہ ایک سے دوسرے کے پاس مسئلہ گیا، وہ دوسرے سے تیسرے کے پاس مسئلہ گیا، یہاں تک کہ کسی نے اسی سوال کو مامون تک پہنچا دیا کہ ایک دہریہ نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا ہے، قیامت کے عقیدے پر لوگوں میں شک اور شبہات کو ڈال دیا ہے، اور لوگ واقعی یہ سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد اگر نہیں اٹھے، ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، اگر نہ ملی دوسری زندگی تو کیا کریں گے؟ اب یہ فتنہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پورے دربار میں ایک دوسرے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ مامون نے کہا امام رضا کو بلاؤ، مولا آئے، کہا مولا آپ کے جد کا دین ہے، کیونکہ جب ایسی مشکل آتی تھی تو امام کے جد کا دین ہوتا تھا، حکومت کرنے کے لیے اپنا دین ہوتا تھا۔ مولا آپ اس مسئلے کا حل، کہا کہ بلاؤ اس دہریہ کو، اس ایتھیسٹ کو۔ اس شخص کو لایا گیا، امام رضا نے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول کچھ نہیں، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جو اذیتیں برداشت کرتے ہیں اور اتنے اعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے سارا معاملہ جو ہے مرنے کے بعد جزائیں، اور مرنے کے بعد جنت ہے، اور مرنے کے بعد حوریں ہیں، اور مرنے کے بعد کوثر ہے، اور وہ سارا مرنے کے بعد کا جو اللہ نے، بس اتنی بات پر کہ اگر دوسری زندگی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ مولا نے کہا کہ اگر دوسری زندگی نہ ہوئی، مرنے کے بعد نہ اٹھے، تو نہ یہ افسوس کرنے کے لیے اٹھیں گے
کہ کاش ہم پچھلی زندگی میں کچھ عیش ہی کر لیتے. مر گئے تو مر گئے, اور نہ تم مذاق اڑانے کے لیے دوسری مرتبہ زندہ ہوگے. جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں اٹھیں گے اور تم بھی نہیں اٹھو گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا نا. نہ کوئی افسوس کر سکے گا, نہ کوئی کسی کو طنز کر سکے گا. پھر امام کہتے ہیں لیکن اگر دوسری زندگی مل ہی گئی تو, جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں, اگر واقعاً وہ زندگی مل ہی گئی تو کچھ تو نیکیاں کرتے ہیں, کچھ تو عبادتیں کرتے ہیں, کچھ تو کار خیر کرتے ہیں, اگلی زندگی کے لیے کچھ تو ان کے پاس سامان ہے. تم بتاؤ کہ اس زندگی میں تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا, میں غلطی پر تھا. میں خود اس دین کو قبول کرتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اسے دکھایا جائے گا, اور ذرہ برابر بھی اگر تم گناہ کرو گے, شر کرو گے, خطا کرو گے تو وہ بھی تمہیں دکھایا جائے گا. یعنی اللہ کے وعدوں پر جب انسان کو یقین آتا ہے, یہی امام کہہ رہے ہیں الیقین فوق التقوی بدرجۃ, انسان یقین میں جب آتا ہے کوئی ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا. امام کے زمانے میں بہت سارے ایسے فتنے اٹھتے تھے, لوگ آتے تھے اور ایک ایک مسئلہ, اور پھر امام کے سامنے وہ مسئلہ, مولا نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے, یہودیوں کے ساتھ مناظرے کیے, یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ عصمت رسول پر مناظرے کیے کہ رسول اللہ معصوم ہے. بہت زیادہ امام کا وجود جو ایران میں امام کے معجزات دیکھ دیکھ کر لوگ امام سے قریب ہوتے تھے, دین سے قریب ہوتے تھے. لہٰذا لوگوں نے پھر مامون کو یہ احساس دلانا شروع کیا, یہ جو تو نے ولی عہد بنا دیا ہے, ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ تجھ سے بدظن ہونے لگے. لوگ سوچ رہے جب علم ان کے پاس ہے, جب تقوی ان کے پاس ہے, جب مسئلوں کے حل ان کے پاس ہے, جب حاجت روا یہ ہے, تو خلافت ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ انہی کو پھر دین کا ذمہ دار ہونا چاہیے. بس لوگوں نے جب اسے احساس دلانا شروع کیا تو اس نے سوچا واقعی امام رضا کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب امام کو راستے سے ہٹانا چاہیے. اور پھر امام کو زہر دے کر 3.5 سال میں, زیادہ نہیں امام ایران میں رہے, اتنی جلدی امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے کہ وہ بہن جو مدینے سے چلی تھی اپنے بھائی کے فراق میں, وہ اپنے بھائی سے مل بھی نہیں سکی. امام رضا کو اتنی جلدی زہر دیا گیا. غریب الغرباء, ہم جب زیارت پڑھتے ہیں ہر معصوم کی زیارت ایک طرف پڑھتے, امام رضا کی زیارت دوسری طرف پڑھتے. مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا. عزیزوں, غریب الغرباء, یہ غریب ہم اور آپ جو سمجھتے نہیں, غریب اسے کہتے جو وطن سے دور ہو, جو تنہا ہو, جس کے اتنے بھائی بہن تھے, اس کے جنازے پر کوئی ایک بھائی نہیں تھا, کوئی ایک بہن نہیں تھی. اعجاز کے ساتھ نوے امام آئے تھے. آپ تصور کریں, غریب الغرباء نہیں ہے امام, یہ تو عقیدت مندوں نے روشنی کی ہے. ورنہ جب امام کو زہر دیا گیا تھا اس وقت تو خراسان کی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, اور جب امام نے ابا سلت سے کہا کہ مجھے مامون نے بلایا ہے, میں جا رہا ہوں, مجھے زہر دے گا, اگر میرے چہرے پر میری ابا ہوگی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا, سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے اور میرے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. ہاں, اگر میرے چہرے پر ابا نہ ہو تو کچھ سوال کر سکتے ہو. امام جانتے ہیں. ابا سلت سے کہا کہ جب میں اپنے حجرے میں چلا جاؤں میرا حجرہ بند کر دینا, میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہوں گا. آئے امام مامون کے دربار میں, اور ظاہری اعتبار سے امام کا احترام کرنے کے بعد امام کے سامنے انگور رکھے گئے جو زہر آلود تھے, اور کہا فرزند رسول یہ بہت اچھے انگور ہیں, میں نے خاص طور سے آپ کے لیے منگائے.
امام نے انگور کے 2 دانے اٹھائے اور زبان پر بے ساختہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر امام نے انگور کھائے اور اٹھ کر جب جانے لگے تو مامون کہتا ہے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا جہاں مجھے بھیجنا چاہتا تھا میں وہیں جا رہا ہوں، تیرا کام ہو گیا ہے. اپنے چہرے پر ابا ڈالی، اپنے حجرے تک جب آئے ابا سلت نے مولا کے چہرے پر ابا دیکھی، سمجھ گئے کہ امام کو زہر دیا جا چکا ہے. بس دروازہ کھول دیا، امام اندر گئے. تنہا امام ہے، غریب الغربا امام، بہنوں میں سے کوئی نہیں ہے. ہاں مدینے کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دادا حسن آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، مجھے بھی زہر دیا گیا، لیکن ہم دونوں کی زہر دینے میں بڑا فرق ہے. جب آپ کو زہر دیا گیا آپ کی بہن زینب کلثوم آپ کے ساتھ تھی. زینب جیسی بہن نے آپ کو سہارا دیا تھا اور آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے. زینب تسلی دے رہی تھی میری غربت دیکھیے، میری بہن مدینہ سے چلی لیکن مجھ تک پہنچ نہیں سکی. ہم روزانہ مجلسوں میں امام زمان کو پرسہ دے رہے ہیں، جناب فاطمہ کو پرسہ دے رہے ہیں. عزیزو آج ہم صرف امام زمان اور امام جناب فاطمہ کو پرسہ نہیں ہے بلکہ اس بہن کو پرسہ ہے جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے مشکل سفر کرتی رہی لیکن پھر اپنے بھائی کی زیارت نہ کر سکی. اس امام کو پرسہ ہے. آج کاظمین سے 7ویں امام 9ویں امام، دونوں امام کاظمین سے کوئی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے، کوئی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوگا. لیکن عزیزوں امام رضا دروازہ بند کر دیا ابا سلت نے. مولا نے کہا سے میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. لیکن کچھ دیر کے بعد کچھ آواز آنے لگی. ابا سلت پریشان ہو گئے کہ میں نے دروازہ بند کیا، مولا نے منع کیا تھا، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا. کون بند دروازے سے حجرے میں آ گیا؟ اب جو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھا ایک 7 سال کا بچہ ہے جو بابا بابا کہہ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ کی بہنیں مدینے میں انتظار کر رہی ہیں. اے بابا میں کیسے جا کر ان سے کہوں گا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہے. یہ سنا ابا سلت پریشان ہو کر آ گئے اور کہا کہ اے فرزند یہ کہنے کا حق تو بس ایک شخص کو ہے جو مدینہ میں ہے، جو ان کا فرزند ہے اور وہ مدینے میں ہے. آپ کون ہیں کہ بابا کہہ کر روتے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، میں اپنے بابا کو غسل و کفن دوں گا، میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھوں گا. عزیزو نویں امام نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا. ہاں جب مامون چاہتا تھا امام رضا کی نماز جنازہ پڑھائے، ابا سلت نے کہا پڑھ لی گئی ہے امام کی نماز جنازہ اور امام نے کہا ہے کہ تو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. جہاں کہا ہے وہیں پر قبر کھودی گئی، امام رضا کو دفن کر دیا گیا. اور مامون کہتا ہے یعنی اس طرح سے آج بھی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امام رضا اپنے معجزات دکھا رہے. لیکن عزیزو 2 جملوں میں بات ختم کروں. جب امام نے ابا سلت سے کہا کہ ابا سلت ذرا شہر جا ہرشمہ کو بلا لا، یہ امام کے صحابی ہے، کہا میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ابا سلت دروازے پر آئے، دیکھا موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، رونے لگے. مولا نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا مولا میں کیسے جاؤں، موسم بہت خراب ہے، باہر اندھیرا بہت ہے. امام نے رو کر کہا تم مرد ہو، باہر موسم خراب ہے، جانے سے گھبراتے ہو، لیکن میری بہن جو مدینے سے چل چکی ہے یہ خراب موسم میں مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی بات ہو رہی تھی اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو دروازے پر ہرشمہ کھڑے تھے. ابا سلت نے کہا ہرشمہ مولا نے تمہیں بلایا تھا لیکن تمہیں خبر کیسے ہوئی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ امام؟ کہا میں تو سو رہا تھا، میری بیٹی کے خواب میں ایک برقع پوش بی بی آئی تھی، انہوں نے کہا اپنے بابا کو جگا، میرے غریب بیٹے کو زہر دیا جا چکا، میرا بیٹا چاہتا ہے ہرشمہ سے کچھ بات کرنا، اسی بی بی نے مجھے یہاں تک پہنچایا. میں کہوں شہزادی آج ہرشمہ کو آپ نے بھیج دیا. اے کاش کربلا میں جب زینب تڑپ رہی تھی، ماں جائے کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا،
نجف سے علی کو بھیجا ہوتا کہ وہ حسین ذبح کیا جا رہا ہے جسے چکیاں پیس کر پالا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا تیری تمام در عظمت اور جلالت کا واسطہ ہم سب سے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض مومنین کے قرضوں کو ادا فرما، بیمار مومنین کو صحت اور سلامتی نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومنین بستے سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرما. اللہ تمام مقامات مقدسہ کو نظر بد سے محفوظ فرما. زائرین امام حسین کو نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ تمام تر دعاؤں کا مرکز اور محور تیری آخری حجت دورہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ ہمیں زندگی میں اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، مر جانے کے بعد معصومین کی شفاعت نصیب فرما. خدایا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما. یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں. اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو. اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما. پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Our eighth Imam Ali Raza alayhi salam was born in the holy city of Medina on 11th Jilqad 148 Hijri. علی یہ عظیم ہستی جن کے اتنے ساری فضیلت ہے، ان کا اعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنا دل اور ذہن لے جاتے ہیں مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے عالی شان حرم میں،
جو دنیا میں جنت کا نظارہ ہے اور وہاں 8 پہر خلد کا سما رہتا ہے، ان کی زری کے قریب بیٹھ کر اعمال امام رضا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ اعمال شروع کرتے ہیں تہ دل سے، اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کی جانب سے، جو بیمار اور پریشان حال ہے ان کی جانب سے، سب عزیز و اقربا زندہ یا مرحوم کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، قربتاً اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہم یہ اعمال شروع کرتے ہیں تہ دل سے، اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کی جانب سے، جو بیمار اور پریشان حال ہے ان کی جانب سے، سب عزیز و اقربا زندہ یا مرحوم کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، قربتاً اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جو بھی دل سے شامل عمل رضا ہو جائیں گا، جو بھی دل سے شامل عمل رضا ہو جائیں گا، اس سے خوش ہوں گے علی، راضی خدا ہو جائیں گا۔ دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر علی، فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائیں گا، الہی آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، قربتاً اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جو بھی دل سے شامل عمل رضا ہو جائیں گا، جو بھی دل سے شامل عمل رضا ہو جائیں گا، اس سے خوش ہوں گے علی، راضی خدا ہو جائیں گا۔ دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر علی، فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائیں گا، الہی آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یا علی ادرکنی، 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 یا علی ادرکنی۔ یا امام رضا غریب ادرکنی، 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 یا امام رضا غریب ادرکنی۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، 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 یا صاحب الزمان ادرکنی،
یا صاحب الزمان ادرکنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے مظہر نور خدا، پیکر جود و سخا مولا رضا کے اعمال کے بعد ان کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاتے ہیں۔ یا مولا رضا غریب، ہم آپ کو ہمارے اور رب کے درمیان وسیلہ قرار دیتے ہیں اور آپ کے توسل سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کا مرتبہ پروردگار کے قریب بہت اعلیٰ ہے۔ مولا رضا، آپ تو ایک آہو کے بھی ضامن، ایک ہرنی کے بھی ضامن بنے تھے، آپ بہترین ضامن ہیں۔ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت کی ہر معاملات میں آپ کی ضمانت چاہتے ہیں۔ یا امام رؤوف، ہم پہ آپ کی نگاہ کرم دنیا اور آخرت میں بنائے رکھنا۔ اے فقیروں اور کمزوروں کے مددگار مولا، ہم سب کو آپ کے در کے فقیر ہیں، کمزور ہیں، ہم پر رحم و کرم کی نظر بنائے رکھنا۔ اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر، دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اے غریب توس، جو بھی غربت زدہ ہے ان کی غربت کو دور فرمائیے۔ اے بادشاہ خراسان، آپ کے ہاتھوں کا دھواں بھی سونا بن جاتا ہے، تو یہ پروردگار، اے امام ہشتم، آپ نے تو قالین کے شعر کو بھی زندہ کر دیا تھا۔ پروردگار نے اپنی کن فیکون کی صفت آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کے گنبد پر کبوتر بھی پناہ لیتے ہیں، ہم بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ کے صحن شفا کے دروازے سے اور شفا کے پانی سے لوگ شفا پاتے ہیں، تو ہماری بھی سب جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا کیجیے۔ آپ کی باعظمت حدیث سلسلۃ الذہب کا ایسا بتایا گیا ہے، اگر اسے کوئی دیوانے پر بھی دم کیا جائے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اے امام رؤوف، جو بھی سب کو شفائے کلی عطا کیجیے۔ اے سخی مولا، آپ کے دسترخوان کی عظمت بہت نرالی ہے، ہمیں آپ کے دسترخوان کے مہمان جلدی بنا لیجیے۔ مولا، آپ کو آپ کی ہمشیر معصومہ کم، جو آپ کی محبت میں مدینے سے سب مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو ملنے آئی پر مل نہ سکی، وہ بہن کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہر بھائی بہن کی محبت کو قائم اور دائم رکھیے۔ اے مولا ہشتم، پروردگار سے آپ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، کیونکہ دنیا اپنے ظلم و ستم کی انتہا پر ہے۔ ہماری آنکھیں اب ظلموں سے نجات دینے والا کی راہ تکتی ہیں۔ پروردگار عالم سے آپ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اب صحت اور سلامتی کے ساتھ سکھ چین کی زندگی چاہتے ہیں۔ پروردگار، ہم سب کی چاہ کو آپ پورا کر دیجئے جلدی سے جلدی، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا،
دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تو ہے مسیح آئے جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد اب حارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ بھی کوئی دعا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا بینائی بھی دیتا ہے تو گویا ہی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے تو بھی تو ہے مشکل کشا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا اے سامعین آہوں بھی تو گل بھی ہے تو خوشبو بھی تو ہے پہنچتا ہے آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائی دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تیری دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا ہما جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیری مخروز ہے ہر ایک گدا و بادشاہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور ہے آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے تجھ سے کہیں گے حال دل اذن زیارت کر عطا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا مدد مولا رضا اہل عزا کی
بے خطا ہے مونسو یاور تو بھی ابن شہید کربلا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا 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 المدد مولا رضا. زيارة سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلا باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد. أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايتك. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاح
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، ووفقنا الله لزيارتك يا مولاي. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء.
السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.